بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ کتب و سیر میں معقول ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 27 ذی الحج 529 ہجری بغداد میں جانب عرب الصفا قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ کے ہمراہ علماء فقیر کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی۔ آپ شیخ حماد بن مسلم دہاس کے قبرستان پر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپ کے ہمراہ آئے ہوئے تمام لوگ جو کہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے گرمی سے نڈال ہونے لگے۔ کافی دیر قیام کرنے کے بعد جب آپ مڑے تو آپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا 15 شعبان 499 ہجری بروز جمعہ میں حضرت شیخ حماد بن مسلم دہاس اور ان کے مریدوں کے ہمراہ نکلا تاکہ ہم نماز جمعہ جامع رصافہ میں ادا کریں۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو حضرت شیخ حماد بن مسلم دہاس نے مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر غسل جمعے کی نیت کر لی۔ اس وقت میں نے صوف کا جھولا پہن رکھا تھا اور میرے پاس ایک کتاب کے کچھ وقت موجود تھے۔ ان وقت کو میں نے دائیں ہاتھ میں تھام لیا تاکہ وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت شیخ اور ان کے مریدین مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ میں دریا سے نکلا اور پانی سے بھیگے ہوئے جبے کو نچوڑا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ سردی کی وجہ سے میرے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ حضرت شیخ کے مریدوں نے میری مدد کرنی چاہی تو آپ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا میں نے اس کی آزمائش کے لیے اسے اذیت دی مگر یہ پہاڑ کی مانند ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آج جب حضرت شیخ کی قبر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے سر مبارک پر یاقوت کا تاج ہے اور ہاتھ میں سونے کی کنگن، پاؤں میں سونے کا پوش ہے مگر آپ کا داہنا ہاتھ ساکت ہے۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں نے اس ہاتھ سے تمہیں دھکا دیا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے شیخ کے حق میں دعائے خیر کی اور 5000 اولیاء اللہ نے اپنی اپنی قبول سے آمین کہا۔ اللہ عز و جل نے اپنے شیخ کے ہاتھ کو تندرست کر دیا، چنانچہ اس وجہ سے میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی ہے۔ حضرت غوث اعظم اپنے اصحاب کے ہمراہ بغداد شریف واپس پہنچے تو شہر میں اس بات کا شور مچ گیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم مریدین اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آ گئے تاکہ آپ اس بات کا ثبوت طلب کریں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو بیت کی وجہ سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ آپ ان کے آنے کا مقصد جان چکے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم 2 مشائخ کا انتخاب کر لو، وہ تمہیں میرے قول کی صداقت کا یقین دلائیں گے۔ اچانک انہوں نے حضرت شیخ عبدالیعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف بن حمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہ بغداد میں نمودار تھے، حضرت شیخ محمد بن عبد الرحمن کو جو کہ بغداد کے رہائشی تھے، ان کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں بزرگ صاحب کشف و کرامت تھے۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت موجود نہ تھے۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم دہاس نے مریدین سے آئندہ جمعہ تک کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ ہم آئندہ جمعہ تشریف لائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے سر مبارک کو جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت شیخ یوسف ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے شیخ حماد بن مسلم دہاس فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم درست فرماتے ہیں۔ انہوں نے میرے متعلق تمہیں جو خبر دی ہے وہ درست ہے۔ ابھی وہ اپنی بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت شیخ عبد الرحمن بھی دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم دہاس کی مریدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔